محترم حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ایسے ایام میں داخل ہیں جو ایام اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے محبوب اور پسندیدہ ایام ہے۔ جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ایام اہل علم کے قول کے مطابق اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان کے ایام سے بھی زیادہ افضل ایام ہے۔ یہ رمضان کے ایام سے بھی افضل ایام یہ ہیں جن ایام میں ہم اور آپ داخل ہیں ابھی، اور وہ چند دن اب باقی ہیں۔ اکثر ایام گزر گئے۔ ذوالحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے، ابتدائی جو 10 دن ہے، یہ 10 دن رمضان کے پہلے عشرے سے بھی افضل اور بہتر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے اندر عبادات کے اندر، نیکیوں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر غفلت اور کوتاہی اور سستی، نیکیوں سے دوری، رب العالمین کے تقرب سے دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم اور اللہ کی عبادت کرتے، ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین کا اور تقرب حاصل کرتے، ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنی نیکیوں میں، عبادتوں میں اضافہ کر لیتے۔ لیکن اس کا الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو عبادتیں اس سے پہلے کرتے تھے اس سے بھی کم کرنے لگے۔ کوئی شاپنگ میں مست ہے، کوئی قربانی کے جانور خریدنے میں مست ہے، کوئی اور اپنی دنیاوی مشغولیات میں مست اور مگن ہے۔ اس کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ایام رمضان المبارک کے ایام سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ میرے نبی نے کہا ما من ایام افضل عند اللہ من هذه الايام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی ایام ان ایام سے زیادہ افضل نہیں ہے، یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن سے زیادہ کوئی بھی یوم، کوئی بھی دن، کوئی بھی عشرہ افضل نہیں، یہاں تک کہ رمضان کا بھی عشرہ اس سے افضل نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو یہ کہا ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ، ان ایام کے اندر جو نیکیاں، جو عبادتیں کی جاتی ہیں، رمضان میں کی گئی عبادتوں سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب اور اللہ کو پسند ہے ان ایام میں جو نیکیاں، جو عبادتیں کی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے یہ کہا ما من ایام ازکی عند اللہ، جو بھی نیکیاں، جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ صاف ستھری، سب سے افضل اور بہتر نیکی اگر کوئی ہے تو وہ نیکی ہے جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے، ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ وَلَا أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اجر و ثواب جن نیکیوں پر ملتا ہے وہ نیکیاں ہیں جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہماری غفلت دیکھیے، ہماری کوتاہی دیکھیے کہ ان 10 دنوں کی ہمارے ہاں جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان 10 دنوں کی ایسا لگتا ہے کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے۔ لوگ عبادتوں سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، غفلت اور سستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی قدر کرو، چند دن رہ گئے۔ آج جمعہ کا دن ہے، کل 8ویں تاریخ، اتوار کو 9ویں، پیر کو 10ویں، ختم، 3 دن اور باقی ہیں۔ کم سے کم بقیہ ان 3-4 دنوں کی قدر کر لیں، ان 3-4 دنوں کی قدر کر لیں میرے بھائیوں۔ یہ بڑے افضل ایام ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ایام ہیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ یہ ایام ہے۔ لہذا ان ایام میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں رب العالمین کے ہاں بڑی قدر اور مقام رکھتی ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، بلکہ ان 10 دنوں میں سے ایک ایسا دن جو اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن عرفہ کا دن ہے میرے بھائی، 9ویں ذی الحجہ، عید سے پہلے والا دن، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، جس کو 9ویں ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دن رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی بابرکت،
بہت ہی افضل، بہت ہی محبوب، بہت ہی پاکیزہ دن ہے، جس کی مثال اور نظیر دوسرے ایام میں نہیں ملتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ پہلے جان لیتے ہیں۔ عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام قرطبی رحم اللہ نے اس کی 3 توجیحات بیان کی۔ پہلی وجہ یہ کہ عرفہ کے دن آپس میں ایک دوسرے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ جب عرفات میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں، تو وہاں کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، کوئی نیپال سے، کوئی سوڈان سے، کوئی امریکہ سے، تو کوئی انگلینڈ سے، پوری دنیا کے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس میدان میں جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، بھئی یہ آسٹریلیا والا، یہ انڈیا والا، یہ پاکستان والا، تعارف ہوتا ہے۔ عرفہ پہچان، اس میں پہچان ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ امام قرطبی رحم اللہ نے بیان کی، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جو بھی حج کے مشاہد ہیں، صفا مروہ ہے، خانہ کعبہ کی طواف ہے، میدان عرفات ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جبریل بتلاتے تھے کہ یہ فلاں ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو جبریل پوچھتے تھے اعرفت، کیا تم نے پہچان لیا؟ کیا تم نے پہچان لیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے عرفت، ہاں میں پہچان لیا۔ اس وجہ سے عرفہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک توجیہ بیان کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو جنت سے اتارا تھا، تو کئی سالوں بعد ایسے آدم اور حوا کا تعارف اور پہچان میدان عرفہ میں ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں، اہل علم کی یہ توجیحات ہیں۔ حضرین گرامی، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عرفہ کے دن کسی طرح کی کوئی غفلت ہم سے نہ ہونی پائے۔ عرفہ کے دن کسی طرح کی کوئی نافرمانی اللہ کے رب العالمین کی ہم سے نہ ہونی پائے۔ عرفہ کے دن کوئی بدعات اور خرافات میں ہم مبتلا نہ ہو۔ عرفہ کے دن کسی طرح کی واجبات میں ہماری کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر نمازوں کی پابندی میں کسی طرح کی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسا عظیم دن ہے کہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو بتلاتے ہوئے اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں سے ایک دن اس کو بھی داخل کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، انہی میں سے ایک عرفہ کا دن ہے، بلکہ یہ حرمت والے مہینے میں عرفہ کا دن آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، یہ اتنا محبوب عمل، اتنا محبوب اور اتنا عظیم دن ہے کہ رب العالمین نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ اس دن کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کہتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر رب العالمین یوم عرفہ کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع والوتر، وتر کا مطلب یہاں عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے دن کی قسم رب العالمین کھا رہا میرے بھائیو۔ بلکہ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تین مرتبہ عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، شاہد کہتے ہیں جمعہ کے دن کو اور مشہود عرفہ کے دن کو۔ تو تین مرتبہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو چیز بڑی عظیم ہوتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسی چیز کی رب العالمین قسم کھاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے اور عظیم چیز کی قسم رب العالمین کھاتا ہے۔ تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے، رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر تین مرتبہ عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے، آپ سوچئے رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے دین کو کامل کرنے کے لیے اسی دن کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اسلام جس کے مطابق ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دین، وہ اسلام، وہ مذہب کس دن مکمل ہوا؟ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے، سب سے بڑی نعمت، اسلام کی نعمت، دین کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم پر مکمل کی، وہ کس دن کی؟ عرفہ کے دن۔
عرفہ کے دن یہ اسلام اور دین جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے عرفہ کے دن کا انتخاب کیا۔ آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، تو ہم اس دن کو عید مناتے، عید اس دن مناتے ہم لوگ۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہو؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا ہے، اور بطور دین میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ عرفہ کے دن نازل ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ قد عرفنا ذاک اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودی ہم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اور کس جگہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول پر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جمعہ کا دن تھا اور میدان عرفات میں آپ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت ہمارا دین مکمل ہوا، اس وقت یہ نعمت تمام ہوئی۔ حاضرین گرامی، آپ سوچئے، اسلام جو سب سے بڑی نعمت ہے، دین جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کو مکمل کرنے کے لیے یوم عرفہ کا انتخاب کیا۔ یوم عرفہ بڑا عظیم دن ہے میرے بھائیوں، رب العالمین کی نگاہ میں یہ عظمت کا حامل ہے، بلکہ یہ اہل موقف کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عرفہ کے دن کو یوم عید قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی عید ہے، واحد ایسی عید ہے جس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، ورنہ عید کے دن کسی مسلمان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عید مبارک کیا ہے، عید الاضحیٰ ہو یا عید ہو، بقرعید ہو، جمعہ کا دن ہو، یا اسی طریقے سے ایام تشریق کا دن ہو، عید کے جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عرفہ کے دن کو یہ خصوصی مقام حاصل ہے، یہ خصوصی اہمیت اس کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کی عید ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ یہ پوری دنیا والوں کے لیے عید ہے۔ ایسے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل وشرب، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ حاضرین گرامی، یہ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ رب العالمین اس دن بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بے شمار اور انگنت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اور عرفہ میں جو بھی جتنے بھی لاکھ ہوتے ہیں، 25 سے 30 35 لاکھ جتنے بھی لوگ حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، اگر وہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، شرک و کفر سے بری ہیں، رب العالمین بغیر کسی پرواہ کے سب کو معاف کر دیتا ہے، سب کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم دن ہے میرے بھائیوں، اتنا عظیم دن ہے، بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی اور سوچے سمجھا، رب العالمین اگر موحد اس میں جمع ہے، کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ وہاں حج کرنے کے لیے گئے ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا، سب کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ رمضان میں بھی رب العالمین روزانہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، وہ رمضان کے دن میں بھی اتنا آزادی جہنم سے لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ عرفات میں اکٹھا ہونے والے حجاج کے قریب ہوتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر آتا ہے،
اور ثم یباہی بہم الملائکہ، اپنے معزز بڑے بڑے فرشتے، معصوم فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ سوچئے فرشتے اللہ کی عبادت میں ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ لگے رہتے، ایک بھی گناہ فرشتے نہیں کرتے، ایک بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود رب العالمین عرفہ کے دن میدان عرفات میں جو بندے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ سے دعا وہاں کر کے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ اور اللہ کہتا ما ارادہ اولا، یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے انی قد غفرت لکم، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، انی قد غفرت لہم، فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، یہاں جتنے بھی اتنے 25-30 لاکھ لوگ جمع ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انی قد غفرت لکم ولمن شفعتم، میں ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں اور جن کے حق میں تم نے مغفرت کی دعا کی ہے، جنت کے حاصل ہونے کی دعا کی ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کی ہے، میں ان سب کو بھی معاف کرتا ہوں اور ان سب کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ عرفہ کا دن ہے میرے بھائیوں، عرفہ کا دن ہے، اس دن کی اہمیت کو سمجھو، اس دن کی عظمت کو سمجھو، یہ اتنا عظیم دن ہے کہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس دن بے شمار لوگوں کو رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس دن رب العالمین اپنے نیک بندوں پر، موحدین پر فخر کرتا ہے، اور وہ بھی معصوم فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ یہ عرفہ کا دن ہے میرے بھائیوں، عرفہ کے دن کی اہمیت کو سمجھو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر قیام کو اگرچہ ایک ہی منٹ کیوں نہ ہو، یہ حج کا ایسا بنیادی رکن قرار دیا کہ اگر عرفہ میں ایک منٹ بھی کوئی قیام نہیں کیا تو اس کا حج باطل اور مردود ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرفہ میں چلے گئے حج مکمل ہو گئے، اس کا صرف یہ مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کی اور میدان عرفات کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ہر حاجی کو آنا ہی ہوگا، اگرچہ چند لمحوں کے لیے، چند پل ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ عرفہ کا دن میرے بھائیو بہت عظیم دن ہے۔ آپ کو بتلاؤں عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، رمضان اور فرض روزوں کے بعد مطلق طور پر سب سے افضل روزہ ہے۔ سب سے افضل روزہ نفلی روزوں میں، رمضان اور واجب روزوں کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا اگر کوئی روزہ ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو قتادہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفرت السنة التي قبلہ والتي بعدہ، بعض روایتوں میں آتا یکفر السنة الماضیہ والسنة القابلہ، مجھے امید ہے اللہ سے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال، دو سال کے گناہوں کا کفارہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ سوچیں اتنی بڑی فضیلت کسی روزے کی بیان کی گئی ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے، اس میں گہرائی میں جائیں گے تو تقریباً 12.5 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے، ابھی 12.5 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے، 12 گھنٹہ تقریباً مان لیجئے، تو گویا کہ 12 گھنٹہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ اتوار کے دن ہے۔ کس دن ہے؟ اتوار کے دن ہے، کل ہفتہ ہے، اس کے بعد اتوار کو سب کو روزہ رکھنا ہے۔ اتوار کے دن 12 گھنٹہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ 24 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 12 گھنٹہ 24 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اگر گہرائی میں جائیں تو گویا کہ 1 گھنٹے کا روزہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 1 گھنٹہ اگر میں یہ نہیں کہتا کہ عرفہ کے دن صرف 1 گھنٹہ روزہ رکھ لیں، میں اس کی اہمیت بتلا رہا ہوں، اس کی عظمت بتلا رہا ہوں کہ 1 منٹ کا روزہ گویا کہ 1 دن کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی،
24 महीना गोया कि इंसान रोजा रख रहा हो। इतना ज्यादा अजर व सवाब अरफा के दिन रोजा रखना है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से एक बात ये भी जान लें, अरफा के दिन जहां हम सबको रोजा रखना है, वहीं पर ये भी जान लें कि अरफा के दिन कसरत से जिक्र अज़कार और दुआ व मुनाजात करना है। कसरत से दुआ करें मेरे भाइयों। अरफा के दिन जहां हुज्जाज मैदान अरफात में जमा होते हैं, दुआ करते हैं, उनकी दुआ की कबूलियत की गारंटी रब्बुल आलमीन ने दी है। वहीं पूरी दुनिया में अरफा के दिन जो भी मुसलमान दुआ करता है, उसकी कबूलियत का इम्कान हद से ज्यादा होता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर पर कहा, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा, सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन दुआ वो दुआ है जो अरफा के दिन की जाती है। सबसे अच्छी और बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन कही जाती है। अरफा के दिन दो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह से जो चीज तलब की जाती है, वो सबसे बेहतरीन दुआओं में से वो दुआ है। मेरे नबी फरमाते हैं, व खैरु मा कुल्तु अना वन नबिय्यून मिन क़ब्ली, और सबसे बेहतरीन कलिमा, सबसे बेहतरीन बात जो मैंने कही है और मुझसे पहले सारे अंबिया ने कही है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस कलमे का कसरत से जिक्र करना, बगैर किसी तादाद को शुमार करते हुए, जितना आप इस जिक्र को, जितना आप इस कलमे को पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें। अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह की तौहीद, अगर कोई आदमी मुवहिद है तो ये समझ लीजिए वो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, कितने भी गुनाह उसके सर पर हो। बस ये अल्लाह की मशीयत के ताबे होगा कि अल्लाह उसके गुनाहों की सजा देने के लिए उसको जहन्नम में अगर डालेगा तो जब सजा पूरी हो जाएगी तो जन्नत में जाएगा। लेकिन मुवहिद होना शर्त है, मुवहिद होना, अहले हदीस होना नहीं। आजकल जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ये अहले हदीस होना नहीं। अहले हदीस और मुवहिद आजकल बहुत फर्क हो चुका है। बहुत सारे लोग रफ़ा-ए-दैन करते हैं, आमीन कहते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन मुवहिद नहीं होते हैं। उनकी जिंदगी में शिर्क और बिदअत की भरमार होती है। शिर्क तरह तरह के पाए जाते हैं और शिर्क अकबर पाया जाता है। शिर्क अकबर जो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, चेजाए क्यों शिर्क असगर हो। ऐसे लोगों के अंदर जो आज अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, मुवहिद होना शर्त है जन्नत में दाखिल होने के लिए। मुवहिद होना, तौहीद परस्त होना, यह शर्त है जन्नत में दाखिल होने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए। सिर्फ लेबल काफी नहीं, लेबल काफी नहीं है अहले हदीस का, मुवहिद होना पड़ेगा। हाज़रीन गिरामी, सबसे बेहतरीन दुआ वो दुआ है जो अरफा के दिन की जाती है, और सबसे बेहतरीन कलमा जो मैंने और मुझसे पहले सारे अंबिया ने कहे हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मुतलक तौर पर सूरज तुलू होने से लेकर, फजर से लेकर सूरज गुरूब होने तक मुतलक तौर पर इन अज़कार को कसरत से पढ़ें, और जितनी दुआएं आप कर सकते हैं उतनी दुआएं इस दिन करनी चाहिए, क्योंकि कबूलियत का इम्कान हद से ज्यादा होता है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा लिअन्नहु अजज़लु इजाबतन व अअजलु इजाबतन। क्यों सबसे बेहतरीन दुआ है? आप फरमाते हैं कि इस दुआ पर सबसे ज्यादा अजर व सवाब मिलता है। आप सोचिए, अगर कबूल भी नहीं हुई आपकी दुआ तो सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। जो आम दिनों में दुआ करने का सवाब मिलता है, उससे कई गुना बढ़कर आपको अरफा की दुआ करने का सिर्फ सवाब मिलेगा। और उसके साथ साथ आपने कहा वा अअजलु इजाबतन, सबसे जल्दी कबूल होने वाली दुआ वो दुआ है जो अरफा के दिन की जाती है। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह लिखते हैं, फिल हदीथ दलीलुन अला अन्ना दुआ यौम अरफा मुजाबुन कुल्लुहु फिल अगलब। ये हदीस इस बात की दलील है कि अरफा के दिन जो दुआएं की जाती हैं, अक्सर व बेशतर या सारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। लेकिन शर्त यह है कि दुआ की कबूलियत में जो रुकावट, जो चीजें हैं, वो चीजें हमारे दरमियान न, हमारी जिंदगी में ना हो, वरना आप कभी भी और कहीं भी दुआ करें, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत
میں جو چیز معنی ہے، جو چیز رکاوٹ ہے، اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ سے امید کیجئے، آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور اس دن عطا کرے گا۔ حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا عرفہ کے دن بہت عظیم دن ہے، اسلامی تاریخ میں اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، کیونکہ اسی دن دین کی تکمیل ہوئی، اسلام مکمل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دن دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ سلف صالحین کو تو بے شمار واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ ابن زید کہتے ہیں، میں عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کرنے کے لیے، فمالت به ناقته فسقط خطامها، آپ اپنی اونٹنی یا جو بھی سواری تھی اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے، تو کس جھٹکے کی وجہ سے یا جانور کے ادھر ادھر بدکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی، آپ ایک طرف جھک گئے، لیکن ایک ہاتھ آپ نے اٹھایا ہوا تھا دعا کے لیے، ایک ہاتھ سے آپ نے یہ پکڑا، لگام اس کی پکڑی، ایک ہاتھ ایسے آپ نے اٹھایا ہوا تھا دعا کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن خوب دعا کریں، خوب اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں فتناول الختام باحد یدیہ وهو رافع یدہ الیسری، ایک ہاتھ سے آپ اس طرح لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ آپ دعا کے لیے اللہ کے سامنے پھیلا ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو اس دن دعا ضرور کریں۔ ایک آخری چیز جہاں کثرت سے دعا کرنی ہے، ان میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر بھی بلند کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جتنے بھی آپ کو اذکار یاد ہے، کثرت سے ان ایام میں اور خاص طور پر عرفہ کے دن خصوصی طور پر کیا ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اور عرفہ کا دن ہی وہ عظیم دن ہے، وہ عظیم دن ہے جس دن رب العالمین نے ساری انسانیت سے عہد و پیمان لیا تھا، ساری انسانیت سے عرفہ کے دن رب العالمین نے عہد و پیمان لیا تھا اپنے رب ہونے کا، اپنے خالق ہونے کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم، یعنی عرفہ، وادی نعمان میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے، آپ کی صلب سے پوری ذریت کو رب العالمین نے نکالا، چیونٹیوں کے مانند سب بکھرے ہوئے میدان عرفات میں، وادی نعمان میں، چیونٹیے کے مانند، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نکالا، وہاں جمع کیا، اللہ نے فنثرہم بین یدیہ، ان کے سامنے بکھیر دیا، یعنی پھیلا دیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے کلام کی، بات کی، الست بربکم، سارے لوگوں سے، ساری انسانیت سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن انسان اپنا وہ عہد و پیمان جو دنیا میں آنے سے پہلے رب العالمین سے لیا تھا وہ بھول گیا ہے، وہ بھول گیا ہے۔ وہ عہد و پیمان اسی دن لیا گیا تھا میرے بھائیو، عرفہ کے دن۔ تو عرفہ کے دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن کو معمولی نہ سمجھے، اس دن میں غفلت اور کوتاہی سے کام نہ لیں، اور رب العالمین کی عبادت میں اور ذکر و اذکار میں، دعا و مناجات میں اس دن کو گزارنے کی تو اللہ سے توفیق طلب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس دن کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ بڑی فضیلت اس روزے کی بتلائی گئی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔